علیکم میرے پاکستانیوں، آج کا جو میرا ولاگ ہے وہ بہت دلچسپ. آج ایک سیمینار ہوا. سیمینار کا نام تھا کے پی گورنمنٹ نے کرایا ٹیررزم 2.0. اچھا، اس کا نام میں بڑی کنفیوز ہو رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی نام کیوں ہے، لیکن وہ پتہ چلا کہ جو پہلا آپریشن تھا ٹیررزم کے خلاف، جو ایک آپریشن کیا تھا آرمی نے، ملٹری نے، تو اس کا نام تھا 1.0. تو یہ ہم کیونکہ یہ دوسری لہر کہہ رہے ہیں، ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ ٹیررزم کبھی اس طرح ختم نہیں ہوا، لیکن یہ دوسری لہر آ رہی ہے، تو اس دوسری لہر کے لیے اس کا نام رکھا گیا کہ ٹیررزم 2.0. اور اس میں جو ہے بہت زبردست قسم کی آج سپیچز ہوئیں. اسپیکرز تھے، محمود خان صاحب تھے، اس کے علاوہ کچھ اسپیکرز تھے جو ایکسپرٹس تھے سیکیورٹی کے، اور ہمارے شیر، ہمارے سب سے زبردست مراد سعید تھے، اور پھر خان صاحب نے بہت ڈیٹیل سے روشنی ڈالی ہے. مجھے تو اتنا مزہ آیا کہ ایک ایک چیز میں نالج بھری ہوئی تھی. میرا خیال ہے سب کو یہ سننا چاہیے. میں اس کا ایک آپ کو، جیسے میں ہمیشہ پریزنٹ کرتی ہوں، آپ کو ایک سمری، ایک سیناپسس، تو تاکہ آپ کو ایک میجر پوائنٹس مل جائیں. آپ 10-15 منٹ میں آپ کو میجر پوائنٹس مل جائیں. تو میں شروع کروں گی، تھوڑا سا تیز اس لیے بولتی ہوں کہ جلدی زیادہ انفارمیشن مل جائے. محمود خان صاحب شروع میں آئے، انہوں نے جو بات کی وہ فاٹا مرجر کے بارے میں انہوں نے کی، کہ یہ بہت اہم سٹیپ تھا فاٹا مرجر. یہ کوئی آسان چیز نہیں تھی. ہمیں تو لگتا ہے کہ بس جی ایک تھی جو، اور وہ مرج ہوگی، لیکن وہ بہت مارجنلائزڈ ایریاز تھے. ان کو شامل کرنا کے پی میں بہت مشکل تھا. انہوں نے اس کی ڈیٹیل بتائی کہ کیسے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کے پروجیکٹس کیے گئے، ان کو ہیلتھ کارڈ دیے گئے، اور ان کے قوانین ڈیفرنٹ تھے. جرگے میں یوتھ ڈالے گئے، جرگا سسٹم تھا اس کو، اور ان کو چیزوں کو خراب نہیں کیا گیا. جرگا سسٹم کو جو ہے وہ اس کو بہتر کیا گیا. ان کے جو سسٹم تھے انہی کو بہتر کیا گیا. جس کو پہ کام ہوا، ساؤتھ وزیرستان کی 2 ڈسٹرکٹ بنائی گئی، اور اس کے بعد لیکن ان کو فنڈز نہیں دیے گئے، ان کے فنڈز روکے گئے. انہوں نے بتایا کہ 55 ارب کے فنڈز میں سے 5 ارب ملے، باقی فنڈز روک لیے گئے. پھر انہوں نے جنرلی بتایا کہ کے پی پورے صوبے کے بارے میں بتایا کہ کیا کیا انہوں نے کیا. ٹیررزم سے ٹورزم پہ انہوں نے بات کی کہ ہم نے کام کیا. ایک سیزن میں 25 لاکھ لوگ آ رہے تھے دن میں، اور ایک دن کا وہ بتا رہے تھے. اور بہت زیادہ، یعنی کہ اس پہ جو ٹورزم کی ایک پولیس تھی وہ قائم کی، وہ بنی. بہت سارے ریسٹ ہاؤسز وغیرہ اس طرح کی بہت چیزیں جو ہیں وہ بنائی گئیں، فیسلٹیز دی گئیں ٹورسٹ کو. اور ریکارڈ ٹورزم ہوا. ریکارڈ ٹورزم ہمارے جو پی ٹی آئی کے دور میں کیا گیا. اس کے علاوہ اکنامک زونز بنائے گئے، انڈسٹری لگائی گئی، اور سی پیک کے جو اکنامک زون تھے، موٹر وے بنائی گئی، فاٹا گیٹ وے، وہ اس پہ کام ہوا. اور یہ ساری چیزیں جو تھیں امن و امان کے لیے بہت ساری، اور جو میجر کام کیے گئے جو امن و امان کے لیے. اور آپ کو بھی، ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو کس طرح جو ہے وہ کے پی میں امن تھا. آج اچانک جو ہے 9 مہینے نہیں گزرے اور کے پی میں کیا ہے کہ 375 حملے ہو چکے ہیں، ٹیررسٹ اٹیک ہو چکے ہیں. انہوں نے چند سوال پوچھے جو بڑے اہم ہیں. انہوں نے کہا کہ جو کے پی سب سے زیادہ جو ہے وہ صوبہ ہے جو دہشت گردی سے متاثر ہوا ہے، لیکن جو سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی کونسل میں کے پی منسٹر کو نہیں بلائے گا. ایسا ان کا جلاپا ہے ان لوگوں کا، پی ڈی ایم کا، ان حکومت کا، کہ یہ ان کی ہمت نہیں ہے. اچھا، پھر اس کے بعد فنڈز کیوں رکوائے گئے؟ کیا فنڈز رکوانا بھی رجیم چینج کا حصہ تھا؟ اور پچھلے 3-4 سال میں افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت تھی، بارڈر کھلے تھے، امن و امان بالکل ٹھیک تھا. اب ایسا کیا ہو گیا؟ کے پی میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ کے پی پولیس اور سی ٹی ڈی جو تھی وہ اگر وہ اتنی اہل نہیں ہے، اگر نہ اہل ہے، تو پھر 3 سال میں ہماری 3 سال میں کیوں نہیں اس میں جو ہے دہشت گردی ہوئی؟ ابھی کیوں دہشت گردی ہو رہی ہے؟ اس کے بہت سارے جو ان چیزوں کے سوالات آگے بھی. اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ چیز یہ تھی اس سارے سیمینار میں، تو ایسا ہو جائے گا کیونکہ سب مل بیٹھیں گے اور مل کے بات کریں گے اور دہشت گردی کی بات کو روکیں گے. اس کے بعد ڈاکٹر عامر رضا ہے، سیکیورٹی ایکسپرٹ، اور انہوں نے کہا، ان کی بڑی اچھی بات مجھے لگی. انہوں نے کہا میں ایک کنسرن شہری کے طور پہ یہاں کھڑا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی ایکسپرٹ ہوں، کیونکہ یہ مسئلہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، جو ٹارگٹ کلنگ کا جو مسئلہ ہے، یہ صرف میرا عام کے پی کے عوام کا نہیں، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے. یہ جب دہشت گردی جس طرح زور پکڑا تھا پچھلی دفعہ، تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی محفوظ نہیں تھا، کوئی بھی محفوظ نہیں تھا. اسکول محفوظ نہیں تھے، اسپتال محفوظ نہیں تھے، پارک محفوظ نہیں تھے. آپ کو یاد ہے کہ کتنے بڑے بڑے جو ہیں حملے ہوئے تھے پارکوں میں بھی، ان سب جگہوں پہ، عام جگہوں پہ. تو اس کے بعد مطلب انہوں نے کوئی بہت ساری چیزیں بتائیں کہ جیسے طالبان حکومت جب آئی تو ہمارا خیال تھا کہ ہمارے اگر تعلقات اچھے رہے تو وہ ایک جو ہے اس کو ہمارے دہشت گردی کم ہوگی، اور اس میں جو ہے، لیکن ایک انڈیا نے اس میں، انڈیا کا ہمیشہ سے اہم کردار رہتا ہے، اور انڈیا کا رہا اس میں بھی، کہ انہوں نے اسلامسٹ موومنٹ اور جو بلوچ موومنٹ جو ہے اس کو ہمارے خلاف وہ استعمال کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، اور ان کا ایک واضح کردار اس میں موجود ہے. اس کے علاوہ امریکہ کا ایک رول ہے، امریکہ کا اسٹریٹجک معاملہ ہے، اور وہ اس ریجن کی انسٹیبلٹی میں ان کا مفاد ہے.
جو بڑی ایک ہمیں بھی پتہ ہے یہ چیز بڑی عام سی ایک بات ہے کہ جب تک وہ ہمارا ریجن اگر اسٹیبل ہو گیا تو ان کا مفاد تو ختم ہو گیا، ان کے ویپن کہاں جائیں گے. اچھا انہوں نے ایک بات بتائی کہ ETIM ترکمانستان اسلامک موومنٹ ایک تنظیم تھی جسے امریکہ نے پہلے اس کو بینڈ میں ڈالا، اور پھر جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے اس کا وہ ختم کر دیا اس پہ بین، اور انہوں نے کہا کہ آپ کریں جو مرضی، یعنی کہ جہاں مارے جس کو مارنا ہے. اور پھر حل انہوں نے بتایا کہ وی شوڈ ٹیک یونیفائڈ اسٹینڈ اگینسٹ اسلامسٹ. یہ جو اس طرح کی اسلامک موومنٹ ہیں جو اسلام کے نام پہ حملے کروا رہی ہیں اس کے خلاف ہمیں یونیفائڈ اسٹینڈ لینا چاہیے، اور ہمیں ہمارا جو جمہوری نظام ہے اسی کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے، ہم نے کوئی اور نظام نافذ نہیں کرنا، اور ہمیں اپنے پروٹیسٹ کو اون کرنا چاہیے. اور ہمیں جو ایک پروٹیسٹ کیا گیا جو سوات میں ہوا تھا بہت زبردست قسم کا، انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ ہمیں اس کو اون کرنا چاہیے، تو بہت زبردست ان کا بھی تھا. اس کے بعد آئے عامر رانا، یہ بھی سیکیورٹی اینالسٹ ہیں اور ایک ادارہ ہے پیس کا، اس کو ہیڈ. اچھا جناب، عامر رانا صاحب نے جو ہے انہوں نے کہا کہ ہماری جو بنیادی ذمہ داری ہے سب کی سیاسی قیادت کی بنتی ہے، اور اس میں جو ہے ہم نے سیاسی طور پہ کبھی طالبان کو کبھی دوست کا، کبھی دشمن کا، کبھی مجاہدین بنائے، کبھی ان کو ٹیررسٹ کہہ دیا، اس سے بہت بڑا پرابلم ہوا. اور انہوں نے ایک بہت زبردست جو بات کی، بہت نئی تھی میرے لیے بھی. پاکستان میں 11 کے قریب ادارے موجود ہیں جو دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے موجود ہیں، لیکن یہ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ 2-3 اداروں کے علاوہ ہمیں کسی کا نام بھی نہیں پتا شاید، اور جب صورتحال خراب ہوتی ہے تو ایک دوسرے پر الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ. اسی طرح بہت سارے ڈاکومنٹیشن بھی موجود ہے، اور جب کوئی نیا حملہ ہوتا ہے تو ہم نئی ڈاکومنٹیشن پہ چلے جاتے ہیں. تو وہ ان کا کہنا تھا کہ جو پرانے ادارے انہی کو مضبوط کریں، پرانی چیزوں کو مضبوط کریں، مطلب نئے سے نیا ادارہ مت بناتے رہیں. اور CTD اس قابل نہیں ہے کہ وہ دہشت گردی کا بوجھ سہار سکے، اور سیکیورٹی کی ذمہ داری پاک فوج کے انڈر ہونی چاہیے. انہوں نے بڑا کلیئر کیا. اس کے بعد منصور صاحب تھے، میں نام ٹھیک لے رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی ہماری فارن پالیسی کا حصہ رہی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اگلی ہماری جو نسلیں ہیں وہ ٹیررزم 3.0 پہ بات کر رہی ہوں. ہمیں ایسا لائے عمل بنانا ہے کہ ٹیررزم کو مکمل طور پہ ختم کرنا ہے. تو ہمارا جو ہے بہت انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے جو ہے نا بیک گراؤنڈ بتایا کہ 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں دونوں سائڈ پہ جو ہیں 50 ملین افراد جو ہیں وہ رہتے ہیں. ان جگہوں پہ بہت ڈرون سٹرائکس ہوئیں، بہت زیادہ یہاں انسٹیبلٹی رہی. TTP نے یہاں پہ جنم لیا. یہ تو ایک آپ کو پتہ 9/11 کے بعد جو ساری ہماری جو تھی ایک موومنٹ رہی، اس نے پبلک سمپتھی بھی حاصل کی، کیونکہ جب ڈرون اٹیک ہوتا تھا تو ڈرون اٹیک کا وہ ایز سمپتھی انہوں نے جنم لیا نا TTP نے، تو ان کو ایک طرح سے پبلک سمپتھی بھی حاصل تھی. تو یہ بڑا ایک مشکل تھا. نیکٹا نے اس میں کام کیا، لیکن اس کو جو انہوں نے ایک بات کی کہ ایک تو پولیٹیکل حل اس کا ہوتا ہے، ایک ملٹری حل ہے، ایک پولیٹیکل اور اکنامک ری انٹیگریشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو جہاں پہ یہاں سے تھوڑا سا جو ہے نا کمزور رہا، ان کا خیال تھا کہ جو پولیٹیکل اکنامکلی جو چیزیں تھیں وہ اکنامک ری انٹیگریشن کا عمل نہیں ہو سکا، یعنی کہ ہم ان کو کنونس نہیں کر سکے یا ان کو انٹیگریٹ نہیں کر سکے ان لوگوں کو. جیسے TTP اگر واپس آ رہی ہے تو ان لوگوں کو ہم انٹیگریٹ نہیں کر سکے. اور انہوں نے یہ بتایا کہ پیپل ٹو پیپل موومنٹ یہ بہت ضروری ہے. یہ بہت کم ہوگی جب آپس میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ ایک روابط رہیں یا محبت کا رشتہ رہے تو یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں. صرف ملٹری آپریشن، سب نے یہی کہا، تقریباً سب کا یہ تھا کہ صرف ملٹری آپریشن اس کا حل نہیں ہے. اور بات وہی آ جاتی ہے کہ دونوں نے بہت سفر کیا، بہت لوگ اس میں مرے. اور جو اب اس کا جو حل یہ ہے کہ جو فینس ہے، جو فینسنگ جو ہوئی ہے اس کو جو توڑا جا رہا ہے، جہاں جہاں سے ٹوٹی ہے اس کی مرمت کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو یہ اس کی مرمت کی جائے. عوام کو ڈسپلیس کرنا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے ہوا ہے. عوام کتنی سوات سے کہاں ہر علاقے وزیرستان سے عوام کتنی ڈسپلیس ہوئی، لیکن یہ اب کوئی حل نہیں ہے. اس دفعہ اب یہ نہیں ہوگا. اس دفعہ صورتحال بہت مشکل ہے، اور جہاں پہ یہ ایک کوئی لوگ جو ہیں اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں وہاں پہ ملٹری آپریشن کرنے کی ضرورت ہے. جیسے انہوں نے بتایا کہ راجن پور کا جو علاقہ ہے کہ وہ علاقہ ایسا ہے جو ہر طرف سے 3 صوبوں سے مل رہا ہے، تو وہاں پہ بہت زیادہ چانسز ہوتا ہے کہ وہاں جو یہ ملیٹنٹس ہیں وہ بیٹھتے ہیں. تو وہاں پہ جو ہے ملٹری آپریشن ہونا چاہیے. پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے، ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ بات انہوں نے پھر وہی کی کہ فیڈرل ایڈمنسٹریٹو جو ایریا ہے اس کا جو مرجر نہیں ہوا، اس کا جو ہے خیال رکھنا اکنامیکلی بھی. صرف یہ نہیں کہ اس میں کوئی آپریشن ہی آپ جاری رکھیں، اکنامیکلی اس کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. اور انہوں نے ایک بات بالکل ڈفرینٹ کی. انہوں نے کہا کہ ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیے جو بالکل ایک مین ادارہ ہو، اور جو ان کو جو نیشنل لیول کے اگر کوئی ایسے ٹیررزم ہوتا ہے تو اس کو وہ دیکھے جو ڈفرینٹ تھی باقی لوگوں سے. جیسے انہوں نے پہلے کہا عامر رانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ
ادارے جو ہیں انہی کو مضبوط کریں. انہوں نے کہا کہ ایک نیا ادارہ ہونا چاہیے. تو ہر ایک کی بات میں تھوڑا تھوڑا ڈفرینس تھا، لیکن ساری ہی باتیں ہماری بہت زبردست سلوشن کی طرف جا رہی تھی. بعد امتیاز گل صاحب آئے اور انہوں نے بہت ڈیٹیل سے انہوں نے بتایا کہ جو ہماری یہ جو ٹیررزم ہے اس کی ایکسٹرنل اور انٹرنل ڈائمنشنز ہیں، صرف انٹرنل نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ ہمارے اندر کے مسائل ہیں، تو یہ باہر کا جو ہے نا اس کا جیو پولیٹیکل اس کی جو ہے امپورٹنس ہے اس پاکستان کی. یعنی یہاں پہ ایک دہشت گردی ان کا مطلب تھا کہ کروائی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت پلانڈ قسم کی ہے اور اس میں ابھی تک قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی حد تک ناکام ہیں. اور بہت ساری انہوں نے ڈیٹیل بتائیں کہ ہمیں جو ہے مذاکرات کا رستہ بھی اختیار کیا گیا، ملٹری آپریشنز بھی ہوئے، لیکن یہ چیز ابھی تک وہی والی بات ہے کہ چلتی آ رہی ہے، کیونکہ اس کا حل جو ہے صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے، پاکستان کے باہر بھی ہمیں تلاش کرنا ہے. اچھا، انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ انہوں نے کہا کہ 10 سے 11 ارب ڈالر جو ابھی ڈونر کانفرنس میں جو ملے ہیں اس میں سے اسلامک بینک نے دیے ہیں، اسلامک بینک نے بھی کافی پیسہ دیا ہے. تو یہ ایک رجیم چینج کا ڈیویڈنٹ ہے، کیونکہ جو سعودی عرب ہے اس کو امریکہ جو ہے اے ٹی ایم کے طور پہ استعمال کرتا ہے. یہ انہوں نے ایک نئی بات کی. تو اے ٹی ایم کے طور پہ تو امریکہ نے ایک رجیم چینج کا ڈیویڈنٹ دیا پاکستان کو اس فنڈنگ کی صورت میں. اب یہ فنڈنگ آ رہی ہے یا فنڈنگ کا صرف وعدہ ہی ہمیں نہیں پتہ. تو اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ اچھے ہمارے کئی لوگ، ہمارے بیوروکریسی، عسکری ادارے، پولیٹیشین، سب میں ایسے لوگ ہیں جو شاید چاہتے ہیں کہ کبھی دہشت گردی ختم نہ ہو. پھر انہوں نے ایک شادی کا بھی ذکر کیا جس میں سب بڑے شیر و شکر تھے اور آپس میں بڑے پیار محبت سے مل رہے تھے، اور جو کہ سب اس کے کسی نہ کسی کردار تھے، اور بس انہوں نے ایسی باتیں کی. اچھا، اس کے بعد ہمارے جناب آئے شیر مراد سعید. تو مراد سعید نے للکارا، کیا زبردست للکارا. تو انہوں نے بتایا کہ میں شروع سے شروع نہیں کروں گا، میں 9/11 کے جو واقعات تھے 9/11 سے شروع کروں گا کہ 9/11 میں کیا ہوا. 9/11 کہ یہ جو آپ کی پالیسی بننی جا رہی ہے یہ آپ کو تباہ کر دے گی. وہ ڈاکومنٹری تھی اسلام، پاکستان اینڈ اسلام تھرو دی آئیز آف عمران خان. یہ آج بھی موجود ہے، تقریباً گھنٹے کی ایک ڈاکومنٹری ہے جس میں آپ کو بتایا گیا کہ جب امریکہ کے آپ اتحادی بننے جا رہے ہیں تو کس طرح یا بھی دہشت گردی بھی بڑھے گی، یا بھی نفرتیں بھی پیدا ہوں گی، یا بھی پاکستان کی سرزمین خلاف بھی استعمال ہوگی جس سے ہمارا نقصان ہوگا. پاکستانیوں کے سروں پہ اچانک سے ایک جنگ تھوپ دی گئی، اور یہ جنگ جو تھی یہ پاکستانیوں کی تھی ہی نہیں کبھی، لیکن امریکہ کے آپ اتحادی بن گئے. ایک فون کال آئی، آپ امریکہ کے اتحادی بن گئے. ظاہر ہے ڈالر آفر کیے گئے، اور کیوں ڈالر کے تو یہ وہی بات ہے، پاکستانی کہا جاتا ہے اپنی ماں کو بیچ دیتے ہیں. تو 2004 میں پہلا ملٹری آپریشن ہوا، اور اسی وقت عمران خان نے بتا دیا تھا. عمران خان نے اپنی ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی پاکستان اسلام تھرو دا آئیز آف عمران خان، اور اس میں بتا دیا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے. وہی ہوا سارا کچھ جو دہشت گردی ہوئی. اور جب وزیرستان میں پہلا آپریشن ہوا، اس کے بعد کرم، سوات، باجوڑ، بنیر، وزیرستان ہر جگہ پہ ہوا. اس لیے جہاں وزیرستان کے بعد اس لیے، اور اس کے بعد کس طرح آپ نے دیکھا کہ لوگ ڈسپلیس ہوئے، کیا کیا تباہی آئی، قبضہ کیا گیا ان علاقوں پہ، اور چادر اور چار دیوالی کا تقدس پامال کیا گیا. بہت سارے واقعات ہیں اس میں، ہم کیا بتائیں. مراد سعید کا تو اپنا خاندان جو ہے وہ یعنی کہ وہ تو خود وکٹم رہے ہیں اس کے. اچھا، ایک بات پھر انہوں نے یاد دلایا کہ 70 بچے جب ایک باجوڑ میں ایک ڈرون حملہ کیا گیا. مجھے بھی وہ یاد ہے ڈرون حملہ، اور ہمیں اس وقت سمجھ نہیں تھی کہ ڈرون حملہ کیوں کیا گیا، کیونکہ اس وقت تو ایسا میڈیا نہیں تھا. تو ڈرون حملہ کیا گیا. 70، مجھے ابھی تک یاد ہے، میں اپنی بات کہہ رہی ہوں، 70 بچوں کی لاشیں ایسے پڑی تھیں، اور ہم کہتے ہیں کس نے مارا ہے. اچھا، یہ دہشت گرد ہوں گے، ان کو مارا گیا ہوگا. اچھا، یہ بچے نہیں ہوں گے. یعنی کہ اتنے دکھ کی بات ہے. اور وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ ہم ہی نے شاید مارا ہے، یعنی کہ ہم امریکہ کو بچا رہے تھے جو ہمارے اس وقت کے حکمران تھے. کیسے لوگ تھے، کیسے انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو مار دیا ڈالر کے لیے. پھر 7,000 سیکیورٹی فورسز کے جوان مرے اس میں، 80,000 لوگوں میں. کاروبار تباہ ہو گئے ڈرون حملوں میں. پاکستان تباہ و برباد ہو گیا، اکانومی برباد ہوگی ہمارا. یعنی کہ کہیں ہم جا کے ہمارا خوف و ہراس الگ، اکانومی خراب. یعنی مجھے وہ وقت یاد آتا ہے تو خوف آتا ہے. تو وہی بات انہوں نے کی. پھر انہوں نے بتایا کہ اس وقت ایم اے کی حکومت تھی، اور امریکی سفارت خانوں میں ملاقاتیں ہوتی تھیں. ملاقاتیں ظاہر ہے جو یہاں پہ ایم اے کے جو لوگ تھے وہ کرتے تھے ملاقاتیں، مولانا فضل الرحمان، اور ادھر جو ہے زرداری. تو یہ سب لوگ ملاقاتیں کرتے تھے. پھر جب کسی نے کہا کہ ڈرون میں عام لوگ مر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا مرنے دو، ہم سنبھال لیں گے، ہمیں تو ڈالر چاہیے. ہمیں کیا چاہیے؟ تو مراد سعید نے کہہ دیا کہ اب ڈالر کے بدلے ہمیں کسی کے کہنے پہ ایندھن نہ بنائیں. یہ انہوں نے بہت کلیئر ایک بات کہہ دی. اور پھر انہوں نے اس کے بعد انہوں نے بات کی جناب کہ سیکنڈ فیز کی بات کی، جس میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی. پی ٹی آئی کی حکومت میں کیا ہوا؟ پی ٹی آئی کی حکومت میں سب سے پہلے کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا. سب سے امپورٹنٹ ڈرون حملہ نہیں ہوا. ٹریڈ شروع کیا گیا، ٹریڈ ہوئی، نیا انفراسٹرکچر بنا. سی پیک کا بھی تھا اور انفراسٹرکچر بنایا گیا.
ٹورزم بہت بہت امپروو کیا گیا. حالانکہ اس وقت جو تھی پرو انڈین حکومت تھی اشرف غنی کی, وہ انڈین تھے, وہ تو چاہتے تھے کہ وہ حملے کروانا, لیکن اس وقت کوئی دہشت گردی بھی ختم ہو گئی, ٹریڈ بڑھ گئی. 3 دن کا وہ بتا رہے ہیں, 3 دن کا 60 بلین جو تھا وہ ٹورزم کا جو تھا, ہماری آمدنی, ہمارا خرچ ہوا 60 بلین, یعنی کہ عوام نے خرچ کیا 3 دنوں میں. سوات مالا کنڈ کی صرف بات کر رہے ہیں, یہ کتنا زبردست تھا. تو ٹورزم نے پورا جو تھا, سپورٹس بڑھی, بزنسز بڑھے. اور فاٹا کی بات انہوں نے کی, جو فاٹا تھی وہاں پہ زبردست جو تھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہوئی. وہاں لوگوں کو لوکل باڈی الیکشن ہوئے, ریہیبلیٹیشن کا کام ہوا. اور یعنی لوکل باڈی الیکشن کا مطلب ہے کہ وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی, جلسے ہوئے, لوگ ریلیاں وغیرہ نکلی. یعنی یہ ایک زندگی کی علامت ہوتی ہے جلسے سے. یعنی حالات تو وہاں یہ تھے کہ آپ مل کے 4 بندے اکٹھے بیٹھتے تھے تو وہاں دھماکہ ہو جاتا تھا. انٹرنیٹ کی بحالی پہ کام ہوا, پولیٹیکل, تو بہت ایک ٹیررزم سے ٹورزم کا جو سفر تھا وہ پی ٹی آئی نے طے کیا. پھر اس کے بعد امریکہ کا انخلا ہوا. امریکہ کا انخلا ہوتا ہے, اس میں خطرات کیا تھے؟ خطرات سے جو کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے آگاہ تھے. خطرات یہ تھے کہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے, اس کا اثر پاکستان پہ کیا ہوگا, نئی حکومت آئے گی اس کا اثر پاکستان پہ کیا ہوگا. اور پاکستان جو ایک اور شک تھا, جو ہوتا بھی ہے ہمیشہ, کہ امریکہ ہار جائے گا اور الزام لگائے گا پاکستان پہ کہ ہم نے, اور پھر ہم پہ سینکشن لگائے گا. اس کے لیے تو خان صاحب پہلے سے تیار تھے. خان صاحب تو ہمیشہ سے بات کہتے آ رہے ہیں. انہوں نے خان صاحب سے مسلسل انٹرنیشنل میڈیا سے بات چیت کی, کالم لکھے, سب کو بتایا کہ ایسا یہ بیانیہ بنے گا. ہمارا جو نقصان ہوا, یہ مجھے یاد ہے اس وقت خان صاحب بہت لگاتار, مجھے پتہ نہیں تھا اس کی ریزن, لیکن خان صاحب لگاتار جو ہے یہ کر رہے تھے کہ ہمارا کتنا نقصان ہوا اس جنگ میں. تو یہ بیانیہ تو ہم نے ویسے ہی ان کا تہس نہس کر دیا. اس کے علاوہ جب امریکہ جانے کا ذکر ہوا تو ایک پورا سیل بنایا گیا. رشیا کے ساتھ وہ کہتے ہیں MOU تیار ہو گیا تھا, وزراء کی ٹیم تیار کی گئی. یعنی ایک ڈیولپمنٹ کی بات کریں کہ کس طرح ہم ڈیولپمنٹ کا سوچ رہے تھے. قصہ خوانی بازار کو ہم خان صاحب سوچ رہے تھے کہ ہم اکنامک ہب بنائیں گے. چائنا کے ساتھ ہمارا جو ہے دوبارہ سے روٹ بحال ہوگا. فاٹا میں روزگار ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہوگا. روشن مستقبل نظر آ رہا تھا. سچی بات ہے کہ آنسو آ جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ کیا ہمارا ملک تھا اور کیا یہ بنا رہے ہیں. OIC کی گئی, افغانستان کی مدد کی بات کی گئی, خوراک کی کمی کی بات کی گئی افغانستان میں, اور پھر پاکستان کی تعریف بھی ہوئی. ایک روشن مستقبل نظر آ رہا تھا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, سب کو پتہ ہے کیا ہوا. رجیم چینج ہوا, حکومت ہٹانے کی بات کی, صرف کچھ لوگوں کی انا کے پیچھے یہ, اور اپنے ڈالر کے پیچھے. کیسے میرے چلتے پھر ایک میرے ترقی کرتے ہوئے ملک کو انہوں نے کیا کر دیا. اچھا, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, انہوں نے پھر کچھ دبے الفاظ میں اشارے کیے. انہوں نے کھل کے تو نہیں کہا, ذرا کھل کے کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کی کوئی گرفتار ہی کر لے, کوئی پکڑ لے, تو اس لیے انہوں نے کھل کے بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ایک بریفنگ لی جاتی ہے, پھر عمران خان کو کہا جاتا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ, نہیں کہنا چاہیے تھا. پھر یہ بھی بات ہوئی کہ خان صاحب ہے کہ حکومت ہے, خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اڈے نہیں دینے, ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں, اور کسی اور نے کمٹمنٹ کر لی ہوئی تھی کہ ہم نے اڈے دینے ہیں. پھر اسی طرح کی جو باتیں وہ کر رہے تھے کہ اکتوبر میں بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوئی. اور وہ جو تھی ایئر سپیس دینے کی بھی بات, ایک ایئر سپیس دینے کی بھی بات ہو رہی ہے. تو مراد سعید نے کہا کہ جب میں نے یہ شور کیا کہ یہاں پہ جو ہے امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے, تو جناب یہ انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے, یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مراد سعید نے تو بہت پہلے سے یہ شروع کر دیا تھا. تو انہوں نے, تو جب یہ باتیں جب شروع ہو گئیں تو ہم مالا کنڈ کے, انہوں نے کہا کہ مالا کنڈ کے لوگوں کے پاس گئے. ہم نے کہا کہ یہ ہم قبول نہیں کریں گے اس دفعہ دوبارہ سے اپنے ملک پہ قبضہ, ڈسپلیسمنٹ, چار دیواری کی پامالی. یہ تو آپ کو یاد ہے 2-3 مہینے پہلے کی ان کی ایک پریس کانفرنس تھی, اس میں یہ سارا کچھ انہوں نے کہا. کہتے ہیں ہم ان کے پاس گئے تو 48 گھنٹوں میں جو آئے تھے وہ واپس چلے گئے. بہت زیادہ دبے الفاظ میں, آپ کو پتہ ہے وہ کس کا ذکر کر رہے ہیں, کہ جو آئے تھے وہ واپس چلے گئے. تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے خبر یہ نہیں ہے کہ جنازہ نکلا ہے, میرے لیے خبر یہ ہے کہ جنازہ ہم نے روکا ہے. میرے لیے جو ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے جو جنازے ہیں نا, وہ خبر نہیں ہے, ان کو روکنا خبر ہے. اور ہم نے ان کو بھگا دیا. اور ایک بہت اچھی انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم نے بغیر ہتھیار اٹھائے دہشت گردی کی لہر کو ختم کیا, روکا, اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے, اور یہ کیس اسٹڈی ہونی چاہیے. اور انہوں نے پھر وہی بات کی, انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے امریکہ کی غلامی کرنی ہے تو آپ کریں, لیکن اب یہ غلامی آپ پختونوں کے خون بیچ کے آپ نہیں کریں گے. بہت کلیئرلی انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ اب ہمارا خون جو ہے نا اتنا سستا نہیں ہے. یہ انہوں نے اوپنلی بات کر دی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جہاں بھی کہیں بھی اگر جو ہے وہ ہو رہے ہیں جیسے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, تو انہوں نے کہا میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں, جس طرح باقی جگہوں پہ بھی ہو رہے ہیں, یہ PTM بھی کروا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں سپورٹ کرتا ہوں, کیونکہ
ہم پارٹی کی لیڈ جو ہے ہماری جو وہ بعد میں آتی ہے، لیکن سب سے پہلے ہمارا آتا ہے ہمارا علاقہ. ہم نے اپنے علاقے کو سیو کرنا ہے. ہمارے علاقے میں دہشت گردی اب نہیں ہونی چاہیے، ہم نے اس کے لیے نہیں کرنا ہے. تو بہت اوپنلی انہوں نے کہا. اس کے علاوہ انہوں نے بڑی مزے کی اینڈ پہ بات کی، بڑی انٹرسٹنگ. انہوں نے کہا فرزند زرداری جو ہے وہ مارکو پولو بنا ہوا پوری دنیا کا وزٹ کر رہا ہے، تو آ کے جو ہے افغانستان کا کیوں نہیں جو ہے وہ وزٹ کرتا. تو افغانستان کا وزٹ کریں، سب سے زیادہ ضروری ہے. تو آخر میں جناب خان صاحب نے اسپیچ کی، اور خان صاحب تو ہمیشہ کی طرح اس پہ جیسے بولتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں تو ہمیشہ سے اس کے خلاف تھا، اور یہ وار آن ٹیرر جو تھی، جو ہمارے پہ مسلط کی گئی، اس کے کانسیکوینسز ہم سب نے بھگتے. تو بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے بتایا کہ مشرف نے جب ہمیں ساری پارٹی ہیڈس کو بلایا، انہوں نے کہا کہ یہ وار، یہ ہم نے امریکن کی لاجسٹک سپورٹ کرنی ہے اس میں. تو بس وہ ایک وقت تھا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ ہم نیوٹرل رہیں اس وار میں، ہم اس کا حصہ نہ بنیں. لیکن جیسے ہم نے 80s میں ان کو جن لوگوں کو ہم نے 80s میں کہا کہ آپ جہاد پہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں کسی ملک کو جو ملک مشکل میں، ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. اور جو ہمارے کرائم فری ایریاز تھے، یہ جو قبائلی علاقے، ان لوگوں نے، کیونکہ جب ان لوگوں کو اتنا موبلائز کیا گیا تو انہوں نے وہاں کے جو طالبان تھے افغانستان کے، ان کی ہیلپ کی، مجاہدوں کی ہیلپ کی. اچانک پتہ چلا کہ وہ جو مجاہد ہیں وہ دہشت گرد ہیں. تو اچانک سے وہ جو جہاد تھا وہ دہشت گردی میں تبدیل ہو گیا، 180 ڈگری کا ٹرن لیا. تو اس کا جو ریئیکشن آیا، اس کے ریئیکشن کے طور پہ ٹی ٹی پی بنی. اور ٹی ٹی پی جو تھی، تحریک طالبان پاکستان جو تھی، جس نے حملے کروائے پاکستان میں بھی. اور اس کا جو نقصان پاکستان نے، وہ ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں خان صاحب کہ کتنا بھاری نقصان اس کا پاکستان نے اٹھایا. اور خودکش حملہ اس قدر، وہ خان صاحب نے کہا کہ جو ایسی چیز ہے کہ جس کا توڑ جو ہے امریکہ کے پاس بھی نہیں تھا. تو امریکہ کا جب انخلا ہوا تو اس وقت بہت ایک زبردست موقع تھا پاکستان کے لیے، کہ اس وقت جو ایک پرو پاکستان گورنمنٹ پہلی دفعہ آئی تھی. تو خان صاحب نے کہا کہ ہم نے بڑی کوشش کی ان کے ساتھ تعلقات اچھے بنائے، ان کے ساتھ بات چیت کریں. سنہری موقع تھا ہمارے لیے. اور اس وقت ٹی ٹی پی کے جو لوگ تھے، انہوں نے کہا وہاں ان کو ایویکویٹ کرنا تھا، تو وہاں ان کو پاکستان لانا تھا. تو اس وقت وہ موقع تھا کہ ان پر توجہ دی جاتی، ان کی سیٹلمنٹ کے اوپر کام کیا جاتا. لیکن ظاہر ہے ہم لوگ شاید کسی اور چیز میں، پولیٹیکل انجینئرنگ میں بزی تھے یہاں پہ لوگ. اچھا، پھر مرجر کی انہوں نے بات کی. جو مرجر ہوا فاٹا کا، تو اس میں 3% ہر صوبے نے حصہ دینا تھا، لیکن وہ 3% این ایف سی میں سے، ہر صوبے نے اپنے میں سے. لیکن پنجاب اور کے پی نے تو دیے، لیکن سندھ نے صاف انکار کر دیا. اور اس طرح وہ جو پیسہ ملنا تھا وہ فنڈز بھی نہیں مل سکے. اور فنڈز ملنے کا مقصد یہ تھا کہ فنڈز ملتے تو وہاں پہ ایک ترقیاتی عمل کیا جاتا ہے. ترقیاتی فنڈ ملتا ہے تو ان لوگوں پہ خرچ کیا جاتا ہے جو لوگ وہاں کے ٹی ٹی پی کے لوگ تھے، اور ان کی سیٹلمنٹ کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، جو کہ نہیں ملے. فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈز روک لیے. اور پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم حکومت جو ہے وہ کسی اور کاموں میں بزی تھی. کے پی کی انہوں نے اچھا پولیس کی بات کی. انہوں نے پولیس کی بات کی کہ پولیس اس قدر اتنی اکوپڈ نہیں ہے. اس کے لیے جو ان کے پاس ویپنز ہیں، یہ جو ٹی ٹی پی کے پاس، ان کے پاس امریکن ویپنز ہیں. تو ہماری جو پولیس ہے اس کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ کو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس وقت کے پی گورنمنٹ نہیں کر سکتی. بلکہ ایک بات مراد سعید نے بڑی اچھی کی. انہوں نے کہا کہ کے پی پولیس اس پہ کیوں جو ہے قابو نہیں پا سکتی دہشت گردی پہ. تو مراد سعید نے کہا آپ ہمیں بارڈر دے دیں تو ہم پروونشل گورنمنٹ کو تو ہم یہ ہے کہ اس پہ بھی قابو پا لیں گے. جو بارڈر ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں، اس لیے جب تک بارڈر ہمارے پاس جس کے پاس ہیں وہی دہشت گردوں کی آمد و رفت پہ قابو بھی پا سکتا ہے. اچھا، جہاں تک خان صاحب نے کہا ایک اور پروپیگنڈا ہے کہ جی ٹی ٹی پی سے جو پیس ٹاک تھی وہ صرف ہماری تھی، ہمارا تھا، ہم نے کیا. تو جیسے خان صاحب کو پہلے بھی طالبان خان کہا گیا جو وہ ڈسکشن کی بات کرتے تھے، حالانکہ ڈسکشن کے علاوہ کوئی رستہ نہیں تھا اس کا. اور اس کا بات وہی آ جاتی ہے، اس کا کوئی صرف ملٹری سلوشن ہے ہی نہیں اس مسئلے کا. ملٹری سلوشن ایک حصہ ہے، اس کے علاوہ کئی اس کے جو ہیں حل ہیں. ملٹری سلوشن کرنا، ان کو ایک تو ملٹری سلوشن کرنا، پھر جو لوگ ہیں ان کو ری سیٹل کرنا، جیسے سری لنکا میں کیا گیا. سری لنکا میں جو تامل تھے ان کو ری سیٹل کیا گیا. ان کو کہتے تھے کہ اسکولوں میں جو لنچ ہے اگر اپنے بچوں کو نہ ملے ان کو دیا جاتا تھا، کیونکہ ان کو آپ نے ری سیٹل کرنا تھا، ریبیلیٹیٹ کرنا تھا ان کو دوبارہ سے، تاکہ وہ اس طرح کی چیزوں کی طرف نہ جائیں. تو پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہو، نہ فنڈز تھے کرنے کے لیے، اور نہ ہی کوئی. اور اگر کرنے کی کوشش کی خان صاحب نے تو ان کو کیا کہا گیا. تو خان صاحب نے کہا تمام اسٹیک ہولڈر نے مل کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم مل کے بات کریں گے، مل کے بیٹھیں گے. اچھا، پھر انہوں نے ایک بات کی جو وزیر کے فارن منسٹر، انہوں نے کہا کہ ایک وزیر ہیں جو سب سے ایک بہت غیر ذمہ دارانہ انہوں نے بات کی. کہتے ہیں کہ وہ عقل بھی نہیں ہے ان کو، انہیں پتہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. تو غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں افغانستان کے خلاف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. تو اس کے کانسیکوینسز بہت خطرناک ہو سکتے. اگر ہم نے دوبارہ سے افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی تو وار آن ٹیرر دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. اور یہ وار آن ٹیرر اگر اس دفعہ شروع ہوگی
اور تو اور اس دفعہ اگر ہم نے جس طرح ہمیں لگ رہا ہے کہ جس طرح ڈالر لے کے دوبارہ سے یہ وار آن ٹیرر شروع کی جا رہی ہے، تو اس دفعہ اگر یہ شروع کی گئی تو یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی اور یہ بہت خطرناک حد تک جائے گی. تو ہم دعا کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے اس ملک کے لیے. اللہ اس اور بات یہی کریں گے کہ ایک زبردست انفارمیٹیو سیمینار تھا. میرا خیال ہے کہ یہ اتنا زبردست دہشت گردی کے بارے میں جتنے بھی لوگ ابھی باتیں کر رہے ہیں، سب کے منہ بند کرنے کے لیے کافی تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ.